تو ڈاکٹر صاحب کیا لگتا ہے اگلے 48 گھنٹوں میں آئینی ترمیم ہو جائے گی؟ اور ایک ظہرانہ گزشتہ رات ہوا، کل بھی ایک ظہرانہ رکھا گیا ہے جہاں وزیر اعظم اتحادی اراکین کو اعتماد میں لیں گے اس مسودے پر، تو کیا لگتا ہے آپ کو اب فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے، جیت کس کی ہونی ہے؟ دیکھیں، جیت تو کسی کی نہیں ہوگی، جیت ہار ہوگی سب کی، کیونکہ جس قسم کی امینڈمنٹ کر رہے ہیں اس سے وقتی ضروریات تو پوری ہو جاتی ہیں رولنگ پارٹی کی، لیکن لانگ رن میں اس سے جوڈیشری کو، جمہوریت کو، آئین کو نقصان جو ہے وہ پہنچے گا۔ ہم نے ماضی میں بھی اس قسم کی حرکتیں دیکھی ہیں پاکستان میں ہوتی ہوئی، ہم تاریخ سے سبق نہیں لیتے۔ چلیے اب ان کے سبق کی باری آ جائے گی کچھ عرصے کے بعد۔ ماضی میں کانسٹیٹیوشن میں 5ویں اور 6ٹھی امینڈمنٹ کو پڑھ لیجئے ذرا، اس سے پہلے 4تھی امینڈمنٹ تھی جس میں ہائی کورٹ کی جو بیل کی پاور کم کی گئی تھی۔ 5ویں اور 6ٹھی امینڈمنٹ میں جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا سلسلہ، ججز کو ٹرانسفر کرنے کی بات، چیف جسٹس کی ٹینیور کی بات کہ اتنے عرصے سے زیادہ چیف جسٹس نہیں رہ سکتا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اس وقت بھی کچھ لوگ اسپیسیفک ٹارگٹ تھے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے۔ اچھا، اس وقت بھی جو جوڈیشری کو فوکس کیا گیا ہے اس کا ایک اسپیسیفک پولیٹیکل ایجنڈا ہے جس کو یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ڈرنا اس وقت سے چاہیے جب ان کی جگہ کوئی اور ہوگا اور اس کا اسپیسیفک ایجنڈا اس کے ذریعے فلفل ہوگا، پھر یہ جمہوریت۔ ڈاکٹر صاحب اسی لیے شاید اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام جماعتیں مل کر دیکھیں، اتفاق رائے پیدا نہیں ہوتا، اتفاق رائے گھسیٹا جاتا ہے۔ دیکھیں، رات مولانا صاحب نے جو باتیں کہیں اور جو آج کے اخبارات میں چھپی ہوئی ہیں، اگر وہ باتیں صحیح ہیں تو مولانا صاحب کو تو پھر اپنا ایک انڈیپینڈنٹ سٹینڈ لینا چاہیے، لیکن اگر وہ باتیں ٹھیک ہیں تو بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ چپ کر کے پاکستان میں تو یہ کام ہوتے ہیں، مطلب دھکے سے ووٹ بھی لیے جاتے ہیں، سپورٹ بھی بلڈ کی جاتی ہے، کنسنسس بھی کریٹ کیے جاتے ہیں پاکستان کے اندر۔ تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے، وہ تو کوئی بات۔ اسمبلی میں ہم نے 8ویں امینڈمنٹ منظور کی تھی، وہ بھی ایک کنسنسس سے ہوئی تھی، دنگا فساد ہوا، پھر اس کے بعد ایگریمنٹ ہوا کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، وہ بھی اسی طرح ہوئی۔ 18ویں ترمیم پہ ہم نے 1.5 سال سے زیادہ ایفرٹ کی، اس کے بعد ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا، تو اب بھی حکومت کوشاں ہے۔ یہ کل ہمیں پتہ لگے گا کہ اس سے کیا صورتحال ہوگی، کل منظور ہوتی ہے یا ایک آدھ دن کے بعد منظور ہو جائے گی آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، حکومت تو بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ وہ ہو جائے گی، لیکن پاکستان کے اندر حالات کا آخری وقت تک پتہ نہیں لگتا کہ کس وقت کیا پاکستان میں سچویشن جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، کس وقت کس کے مفادات کس سے جا کے ٹکرا جاتے ہیں۔ تو یہ مفادات کی جنگ ہے، اصولوں اور قاعدے کی جنگ نہیں ہے۔ مفادات کی جنگ مفادات ہی کے ذریعے لڑی جاتی ہے، تو مولانا کے کون سے مفادات پورے ہوں گے کہ مولانا ان کا ساتھ دیں گے؟ پی ٹی آئی کے ظاہر ہے مفادات اس وقت پورے نہیں ہو رہے، تو پی ٹی آئی تو اپنا کلیئر ڈسٹنس، اس سے ہمیں یہی لگتا ہے کہ وہ ابھی کل وہ بانی سے ملاقات کریں گے، ہاں، لیکن وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس سے ایگری کر سکیں گے، کیونکہ اس کے ریٹرن میں ان کو ملے گا کیا؟ دیکھیں نا، مولانا اگر تیار ہو رہے ہیں تو ریٹرن میں دیکھنا یہ ان کو کیا ملے گا۔ پی ٹی آئی اگر اس کو سپورٹ کرتی ہے تو پی ٹی آئی کو کیا ملے گا؟ اگر پی ٹی آئی کا حال وہی ہونا ہے جو پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں تو پی ٹی آئی کو تو کوئی فائدہ نہ ہوا، فائدہ تو صرف رولنگ پارٹی کو ہوا۔ رولنگ پارٹی کے وقتی مفادات پورے ہو جائیں گے، اپنے آپ کو جن ججز سے خوف زدہ ہیں ان سے ہو سکتا ہے اپنے آپ کو سیکیور کر لیں، لیکن یہ ہے کہ اس قسم کی ایفرٹ میں بعض دفعہ خود بھی بندہ اپنے اقدامات کا شکار ہوتا ہے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو جو ہے بعد میں شکار ہو گیا تھا اپنے ہی اقدامات کی وجہ سے۔ تو ہم نے تاریخ دیکھی ہے، پڑھی ہے، اب انشاءاللہ اور بھی دیکھیں گے اور دیکھتے ہیں تو کون کون لیسن حاصل کرتا ہے۔ لانگ ٹرم میں آپ کو اس میں کسی کا فائدہ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن سمجھا نہیں رہے، ڈرا رہے ہیں بالکل۔ لیکن نہیں، میں بتا رہا ہوں، تاریخ بتا رہا ہوں پاکستان۔ رات کو تو مولانا نے بھی ڈرایا تھا،